اس ویڈیو میں ہمارا بالکل یہ مقصد نہیں کہ کسی کے بارے میں برا کہے یا کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائے۔ السلام علیکم دوستو، آج کے اس بیزی لائف میں ہم دوستی کا مطلب بھول گئے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سچی دوستی کیا ہوتی ہے۔ اس بات کو غور سے سنیے اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے۔ یہ واقعہ ہے اس نوجوان لڑکے کا جس کی گھر کی معاشی حالت، فائنانشل کنڈیشن کچھ خاص نہیں تھی۔ اس لڑکے کے والد ایک معمولی آدمی تھے۔ اس لڑکے کی روز کی عادت غیر ضروری تفریح کرنا، روز نئے نئے دوست بنانا، جس کی وجہ سے آدھا شہر تو اس لڑکے کا دوست بن گیا۔ سارا دن ادھر ادھر وقت خراب کر کے وہ لڑکا جب گھر واپس آتا تو والد روز کی طرح اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے، بیٹے یہ جسے تم دوست کہتے ہو یہ دوست نہیں، بس ملاقاتی ہے، ان کے ساتھ اپنا وقت برباد نہ کرو۔ لڑکا اپنے باپ سے ہر بار یہی کہتا، بابا میرے مستقبل کے لیے آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے میرے دوست کافی ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور باپ بیٹے کو ہمیشہ نصیحت کرتا رہا۔ ایک وقت کی بات ہے، اس لڑکے کے والد کی طبیعت کافی خراب ہو گئی۔ جس طرح کے ان کے حالات تھے، ان کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ ہاسپٹل کا خرچہ برداشت کر سکے۔ باپ نے لڑکے کی پریشانی کو دیکھ کر کہنے لگا، بیٹا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ لڑکے نے باپ سے کہا، بابا ہاسپٹل کی بل پے کرنا ہے اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تم اپنے کسی دوست کو فون کر کے پیسوں کی مدد مانگ لو۔ تمہارے اتنے دوستوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک دوست تو تمہاری اس مشکل گھڑی میں تمہاری مدد کرے گا۔ بابا ہاسپٹل کی بل کے پیسوں کے لیے میں نے میرے ہر اس دوست سے مدد مانگی جن کے ساتھ میں نے اپنا قیمتی وقت گزارا تھا۔ ان کے اچھے برے میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہا، اور آج مجھے ان کی مدد کی سخت ضرورت آن پڑی تو وہ دوست میری مدد کرنا تو دور، ایک بار بھی اس دن سے مجھ سے نہیں ملے۔ بیٹا میں نے تمہیں پہلے ہی نصیحت کی تھی، یہ دوستی کا مطلب صرف وقت گزارنا ہے، نہ کہ کسی کی مجبوری میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا۔ لڑکے نے کہا، کاش کہ میں آپ کی نصیحت مان لیتا تو آج شاید ہمارے ایسے حالات نہ ہوتے۔ بیٹے تم غم نہ کرو، میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ میرا بیٹا اب سچ کو پرکھنے کے قابل ہو گیا۔ اور باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹے یہ ایک میرے اس دوست کا فون نمبر ہے جو کافی عرصے سے ہم ملے نہیں، اسے دیکھے کئی سال ہو گئے۔ میرے اس دوست سے بات کر کے میرا سارا ماجرا سنانا۔ مجھے امید ہے کہ ہمیں وہاں سے کوئی نا امیدی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لڑکے نے فوراً باپ کے فون سے اس نمبر کو ڈائل کیا۔ دوسری طرف رنگ بجنے لگی مگر فون کسی نے ریسیو نہ کیا۔ لڑکے نے 2-3 بار کوشش کی مگر کوئی رسپانس نہیں آیا۔ یہ کوشش کے بعد دونوں باپ بیٹے پریشانی کے حال میں بیٹھے تھے کہ اب پیسوں کا انتظام کیسے کریں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ہاسپٹل کے روم کے ڈور پر دستک ہوئی اور باہر سے کسی شخص نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ جب وہ شخص اجازت ملنے کے بعد اندر داخل ہوا تو لڑکے کے باپ نے اس شخص کو خوشی سے گلے لگایا اور بے ساختہ پکار اٹھا، میرے عزیز دوست تم آ گئے، اور دونوں گلے مل کر رونے لگے۔ جب لڑکے نے یہ محبت بھرا سین دیکھا تو اس لڑکے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور لڑکے نے اپنے باپ کے دوست سے پوچھا کہ ہم نے آپ سے کانٹیکٹ کرنے کی بہت کوشش کی مگر آپ نے فون کا کوئی رسپانس نہیں دیا۔ اس شخص نے لڑکے سے کہا، بیٹا جب میں نے اپنے فون پر تمہارے باپ کا نام دیکھا تو میں پریشان ہو گیا کہ کافی سال گزر گئے، ہم دونوں کو ملے اور اچانک میرے دوست نے مجھے یاد کیا۔ بس میں سمجھ گیا کہ میرے دوست کو میری ضرورت ہے اور بغیر وقت خراب کیے پیسوں کا بندوبست کرنے لگا۔ اس شخص نے لڑکے سے کہا، بیٹا یہ رقم لو جو میرے زندگی بھر کے پینشن کے پیسے ہیں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں میری زندگی بھر کی کمائی اگر میرے عزیز دوست کے کام آ جائے۔ باپ نے لڑکے کی طرف دیکھ کر بولا، میرا بس ایک ہی دوست ہے جس سے میں کئی سال سے نہیں ملا، مگر میرے صرف ایک فون پر وہ بھی وجہ جانے بغیر یہ سمجھ گیا کہ میں کسی مصیبت میں ہوں اور یہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کر
میری مدد کے لیے پہنچ گیا۔ بیٹا تمہارے اس دور کے دوست ہیں جس کے پاس ایک دوست کی مدد کے لیے کچھ نہیں۔ بیٹا میری ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، دوست ایسا چننا جو ہمیشہ دونوں ایک دوسرے کے اچھے یا برے وقت میں کام آئے۔ تو دوستو یہ تھا وہ سچے دوست کا سبق آموز واقعہ جس کو بیان کرنے کا یہی مقصد ہے کہ شاید اس ترقی یافتہ دور میں ہماری سوچ پر زنگ لگ گیا ہو اور ہمارا مقصد ایسے واقعات سے اسے دھونے کی کوشش کرنا ہے۔ دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے اس کام میں ہماری مدد کریے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ایک دوست ایسا چنیے جو ایک دوسرے کے کام آئے۔ اللہ حافظ۔